اگر آپ کا بجلی کا بل بھی اتنا بڑھ چکا ہے کہ اب آپ کے گھر کے کرائے سے زیادہ آپ کا بجلی کا بل آتا ہے تو یہ پروگرام، یہ سیگمنٹ ضرور دیکھیے گا۔ ہم سب کے گھروں میں جو بجلی کے بل ہیں ان کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں۔ ہماری جیب سے جو پیسہ جا رہا ہے وہ نکل کے کس کے پاس جا رہا ہے، آج کے سیگمنٹ میں ہم اس حوالے سے بات کریں گے۔ آج کی جو خبر ہے وہ ہے کہ کس طریقے سے آئی پی پیز کو کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں اربوں روپیہ دیا جا رہا ہے، جبکہ اس میں سے بہت ساری آئی پی پیز جو ہیں وہ بجلی پیدا کر بھی نہیں رہی ہیں۔ اور یہ دعویٰ کیا سابق وفاقی وزیر توانائی گوہر اعجاز صاحب نے آج ایک ٹویٹ کی، اور اس ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ حکومت آئی پی پیز معاہدوں کی وجہ سے بعض پاور پلانٹ سے بجلی 750 روپے فی یونٹ کے حساب سے خرید رہی ہے، جب کول پاور پلانٹ سے اوسطاً 200 روپے فی یونٹ، جبکہ ہوا اور سولر سے 50 روپے فی یونٹ کے حساب سے اوپر قیمت پر خرید رہی ہے۔ ان مہنگے ترین آئی پی پیز کو کی گئی ادائیگی 1.95 ٹریلین روپے ہے۔ حکومت ایک پلانٹ کو 15% لوڈ فیکٹر پر 140 ارب روپے، دوسرے پلانٹ کو 17% لوڈ فیکٹر پر 120 ارب روپے اور تیسرے پلانٹ کو 22% لوڈ فیکٹر پر 100 ارب روپے کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں ادائیگی کر رہی ہے۔ یہ صرف 3 پلانٹس کے لیے 370 ارب روپے بنتے ہیں۔ ہمیں بجلی 60 روپے فی یونٹ بیچی جا رہی ہے۔ یہ صرف ان کرپٹ ٹھیکوں، بد انتظامی اور نااہلی کی وجہ سے ہے۔ سب کو اپنے ملک کو بچانے کے لیے ان معاہدوں کے خلاف اٹھنا چاہیے جو صرف 40 خاندانوں کو منافع دے رہے ہیں۔ شاید آپ میں سے بہت سارے لوگ یہ نہ جانتے ہوں کہ کیپیسٹی پیمنٹ کیا ہوتی ہے، تو آسان زبان میں آپ کو سمجھا دیتے ہیں۔ ملک میں بجلی کی بڑھتی ہوئی طلب اور لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے مختلف حکومتوں نے آئی پی پیز کے ساتھ ماضی میں معاہدے کیے۔ اب ان پرائیویٹ کمپنیوں کو بجلی پیدا کرنے یا نہ کرنے کے باوجود بھی ماہانہ اربوں روپے کی ادائیگی کی جاتی ہے، جسے کیپیسٹی پیمنٹ کہا جاتا ہے۔ اب صرف یہ ملاحظہ کیجئے کہ گزشتہ 10 سالوں میں کیپیسٹی پیمنٹ میں اضافہ کتنا ہوا ہے۔ 2013 کے فگرز اگر ہمارے سامنے ہے، چونکہ اس وقت وزیر اعظم صاحب نے خود ریویل کیے تھے، 185 ارب روپے 2013 میں ہم نے کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں ادا کیے، اور جو لگ بھگ اندازہ تھا اس کے بالکل ہو بہو 2024 میں یہ قیمت بڑھ کے 2010 ارب روپے ہو چکی ہے۔ آپ اس میں ایکسپونینشل رائز دیکھیے، اور اگلے سال اس میں مزید اضافہ ہوگا اور اضافہ ہوتا ہی چلا جائے گا۔ ان 10 سالوں میں تقریباً 1800 ارب روپے اس میں اضافہ آلریڈی ہو چکا ہے۔ اس سے آگے کتنا اضافہ ہوگا، وہ کس کی جیب سے جائے گا، یہ ایک بہت بڑا اہم سوالیہ نشان ہے۔ جب کیپیسٹی پیمنٹ ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، یہ بڑی ایک بہت فینسی سا ورڈ ہے، لیکن کنسیپچولی یہ آپ کے بل کو افیکٹ کیسے کرتا ہے یہ بھی آسان زبان میں آپ کو سمجھائے دیتے ہیں۔ بجلی کے بل میں فی یونٹ کیپیسٹی پیمنٹ 18 روپے 39 پیسے مقرر ہے۔ بجلی کی فروخت میں کمی کی وجہ سے پاور پلانٹس بند بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اس کی وصولی بجلی کے بل سے ہوتی رہتی ہے۔ لوگوں کی سولر پر منتقلی سے نیشنل گرڈ اسٹیشن وہ وصولی باقی لوگوں کے بجلی کے بلوں سے کرتے رہتے ہیں۔ اب پاکستان کے اندر جو آئی پی پیز لگی ہیں اوور دا پیریڈ آف ٹائم، ان کی اونرشپ کس کے پاس ہے، یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ایک بریک ڈاؤن ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ لیکن کتنے آئی پی پی پلانٹس ہیں جن کو پیمنٹ ہو رہی ہے لیکن وہ بجلی بنا نہیں رہے، یہ بڑا دلچسپ فیکٹ ہے، اور یہ بھی آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ 3 ایسے آئی پی پی پلانٹس ہیں جو بالکل بجلی پیدا نہیں کر رہے، لیکن پھر بھی انہیں کیپیسٹی پیمنٹ کے بد میں یہ پیسے جا رہے ہیں۔ 37 پلانٹس ایسے ہیں جو کہ 25% سے کم بجلی پیدا کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو مکمل طور پہ پیمنٹ کی جا رہی ہے۔ 60 پلانٹس ایسے ہیں جو 25% تک یا سے تھوڑی سی اوپر بجلی پروڈیوس کرتے ہیں، اور ان کو بھی مکمل پیمنٹ کی جا رہی ہے۔ ایک چھوٹا سا آپ کو خاکہ دکھاتے ہیں، یہ جو 3 کمپنیز ہیں جن کو 0% ان کی اس وقت بجلی بنانے کی جو صلاحیت ہے، وہ نہیں بنا رہے بجلی، لیکن ان کو پھر بھی پیسے مکمل دیے جا رہے ہیں۔ یہ جو ڈیٹا ہے گوہر اعجاز صاحب نے شیئر کیا، ان سے ہی اس حوالے سے ہم بات بھی کریں گے۔ لیکن پاکستان کے اندر جو آئی پی پیز ہیں، یہ ملکیت کس کی ہے، یہ ایک اہم سوال ہے کہ بھئی اگر اتنے مہنگے معاہدے ہوئے ہیں تو کیا ہم اس کو ری نیگوشیٹ نہیں کر سکتے؟ کیا بیرون ملک سے کمپنیز ہیں؟ کیا کوئی واٹر ٹائٹ قسم کے ایسے معاہدے ہیں جو انٹرنیشنل کورٹ کے اندر چیلنج ہو سکتے ہیں؟ تو ہم یہ ری نیگوشیٹ کیوں نہیں کر رہے اور ہم کیوں پیسے دیے جا رہے ہیں؟ یہ بریک ڈاؤن بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ پاکستان میں جو 28% آئی پی پیز ہیں، یہ پاکستان کی جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ اون کرتا ہے۔ حکومت 52% آئی پی پی پلانٹس جو ہے وہ چلاتی ہے اور وہ اون کرتی ہے۔ جو بیرونی ممالک ان کی ملکیت ہے، اس میں چائنیز ہیں، وہ 20% کے قریب ہے۔ یعنی اگر اس کا بریک ڈاؤن دیکھیں تو پاکستانیوں کی ملکیت میں یہ 80% آئی پی پی پلانٹس ہیں جو پاکستانی اون کرتے ہیں، چلاتے ہیں، اور جن کی کیپیسٹی پیمنٹ وہ وصول بھی کرتے ہیں۔
شاہد خاقان عباسی صاحب سابق وزیر اعظم اہم عہدوں پہ راجمان بھی رہ چکے، یہ کیپیسٹی پیمنٹ کے حوالے سے معاہدے بھی ہو رہے تھے. جب ان سے پوچھا گیا کہ بھائی یہ کیا بڈنگ کا پروسیس فیئر تھا، کیا ٹرانسپیرنسی تھی اس کے اندر، اور کیوں نہیں اس وقت ہم نے انشور کیا کہ بہتر معاہدے کیے جائیں، تو انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ بڈنگ کے پروسیس جو تھا وہ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ سردی میں یہ پلانٹس استعمال نہیں ہوتے. ہمیں شروع کے چند پلانٹس آئی پی پی جو ہیں اپ فرنٹ ٹیرف پہ لگانے چاہیے تھے، اس کے بعد آپ بڈ کراتے ٹیرف کے اوپر. ہم پلانٹ ڈیفائن بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں جی اس قسم کا پلانٹ ہوگا، آپ ایک ایفیشنسی لیول دے دیتے، بڈ کراتے، مارکیٹ بیسڈ بڈ آ جاتی ہے. 18% ریٹ آف ریٹرن نے ٹیرف میں گارنٹی کیا ہوا، اور پھر ٹیرف بنانا بھی نہیں آتا، مارکیٹ کنڈیشنز کا پتہ نہیں ہوتا نیپرا کو. ہماری پر کیپٹا جو کنزمپشن ہے بجلی کی آج بھی انڈیا کے مقابلے میں آدھی ہے. ونٹر پورے 4-5 مہینے آپ کی ڈیمانڈ 8-9 ہزار سے اوپر جاتی نہیں ہے، آپ کو سارے پلانٹ بند رکھنے پڑتے ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب نے بہت ہی اہم نقطہ اٹھایا کہ یہ فیئر بڈنگ اس وقت نہیں کی گئی ہے. شروع کے کچھ پلانٹس لگا دیتے کیونکہ آبویسلی انرجی کرائسس تھا، لیکن اس کے بعد جس طریقے سے یہ معاہدے کیے گئے اس میں شفافیت نہیں تھی. وزیر توانائی اویس لغاری صاحب، ان سے جب رابطہ کیا گیا، ان سے جب ان سے متعلق بات کی گئی، تو انہوں نے کہا کہ اس موقع پہ آئی پی پی کے حوالے سے جو بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، جو خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے، یہ کسی ایجنڈے کے تحت ہو رہا ہے. یہ پہلے خاموشی تھی، اب کیوں یاد آ گیا، یہ سوال اٹھایا لغاری صاحب نے. سنیے. اپنے وقت کے اندر بولنا نہ، آ کے سوشل میڈیا کے اوپر اور ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے بینڈ بجا دینا، اپنی چیپ پاپولیرٹی کے لیے کوئی اور مقصد ہوں گے، اس کے لیے یہ لوگ کام کر رہے ہوں گے، لیکن ہم ان سے بہتر ریفارمسٹ ہیں. ریفارمز بہرحال اس وقت نظر نہیں آ رہے. خواجہ آصف صاحب جو حکومت کے بڑے اہم وزیر ہیں، نواز شریف صاحب شہباز شریف صاحب کے قریب بھی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ پالیسی کے اوپر اثر انداز بھی ہو سکتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی پارٹی کے اندر شاید یہ بات نہیں کی. ان کو ٹویٹر پہ آ کر یہ بات کرنی پڑ رہی ہے، اور آج انہوں نے ٹویٹ کی. انہوں نے کہا کہ بجلی کے بلوں میں کیپیسٹی پیمنٹ کا مسئلہ ضرور ہے، اور 35.5 روپے فی یونٹ کی بنیادی ٹیرف میں کیپیسٹی پیمنٹ تقریباً 18 روپے فی یونٹ ہے. اس لیے یہ انہوں نے کہا ہے کہ اس کو ریویو کیا جانا چاہیے، کیونکہ لوگ ٹیکسز بھی دیتے ہیں، اور فی یونٹ قیمت میں کمی لائی جا سکتی ہے، یعنی کہ اس پورے عمل کو دوبارہ طور پہ دیکھا جا سکتا ہے. سو وہ اگری کر رہے ہیں کہ کیپیسٹی پیمنٹ کے مسائل ہیں، اس میں ڈسٹریبیوشن کے، بجلی کے بلوں کی وصولی کے، یہ بھی پرابلمز ہیں. لیکن اس کو آئیڈینٹیفائی آ کے وہ ٹویٹر پہ کیوں کر رہے ہیں؟ اپنے وزراء آپس میں بات کریں، اگر ریفارمز کرنے ہیں تو بتائیں کہ کیا ریفارمز کیے جا رہے ہیں، کیونکہ اس مرتبہ گرمیوں کے اندر عوام بہت غصے میں ہے. شاید یہ گرمیوں میں لوگ پھر یہ سہ جائیں، لیکن اس کے بعد جب یہ ٹیرف ریٹ مزید بڑھے گا، کیپیسٹی پیمنٹس بڑھیں گی، اور لوگوں کے گھروں میں شاید کھانے کے پیسے بھی نہ ہو، ان کو ساری پیسے تنخواہوں کے بجلی کے بل میں چلے جائیں، تو ایک تشویشناک صورتحال ہمیں مستقبل میں نظر آ رہی ہے.